نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے خطبہ مشرفہ کی بات قرآن پاک کی ایک آیے مبارکہ اور پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ اللہ ان فرامین عالیہ کی روشنی میں مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی، سن کر حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملکی پیمانے پر بھی اور عالمی پیمانے پر بھی جو ہماری کنڈیشن آج کی تاریخ میں ہے، کم از کم ہر انسان اسے جانتا ہے۔ نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس سورس ہیں، نہ ہی ہمارے پاس دولت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اتحاد ہے۔ بقول ڈاکٹر اقبال، اڑا لی طوطیوں نے، قمریوں نے، اندلیموں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ بڑی منظم پلاننگ کے تحت قوم مسلم کو علم سے دور رکھا گیا۔ ویسے بھی ہماری قوم کے لوگ پڑھتے بہت کم ہیں، گڑھتے زیادہ ہیں۔ یاد رکھیں، علم کا کوئی وکلپ نہیں ہے۔ وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو پڑھتی ہیں، وہی آگے بڑھتی ہیں۔ گزشتہ آزادی کے 70-75 سال جو گزرے ہیں، اس پیریڈ میں ہمارے مسلمانوں نے پڑھنے لکھنے کے معاملے میں بہت دور رہنا اور اپنے آپ کو تعلیم سے دور رکھنا شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کی تاریخ میں ہم کشکول گدائی لے کے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ یوں تو ہم خوش فہمیوں کی جنت میں رہتے ہیں، ہر شخص جنت بانٹ کے جاتا ہے۔ یہ کر لو جنت میں جاؤ گے، یہ کر لو، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے، 2 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو 3-4 پیڑ لگ جائیں گے جنت میں۔ بڑی کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ۔ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں پر دھیان نہ دیا نا، تو 10 سال کے اندر ہماری ایسی نسل معرض وجود میں آ رہی ہے کہ پوری قوم سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے گی اور اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا رہے نا، کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ۔ کتنا بڑا المیہ ہے جس قوم کے بادشاہوں نے 800 سال تک اکھنڈ بھارت پر حکومت کی ہے، اس قوم کی یہ دردشا کبھی آپ نے سوچا تھا؟ جو ایک مرتبہ سرپنچ اور پردھان بن جاتا ہے، 7 نسلیں کھاتی ہیں ٹھونس ٹھونس کے، نہیں کھاتی ہیں حضرت؟ اور جس قوم کے تقریباً 800 سال کے اندر کتنے لوگ بادشاہ بنے، اور صرف موجودہ ہندوستان نہیں،
موجودہ ہندوستان، پاکستان، شری لنکا، افغانستان، بنگلہ دیش، برما، شیاما، رنگون، تبت، بھوٹان، اس پورے مجموعے کو اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے۔ اس اکھنڈ بھارت پر مسلمانوں کے بادشاہوں نے 800 سال حکومت کی ہے۔ 800 سال۔ کیا لگتا ہے ایسا؟ کوئی اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل بنا رہا تھا، کوئی لال قلعہ بنا رہا تھا، کوئی قطب مینار بنا رہا تھا، کوئی آگرہ کا لال قلعہ بنا رہا تھا، کوئی فتح پور سیکری کا لال قلعہ بنا رہا تھا۔ آج کی تاریخ میں اس میں سے کوئی بھی لال قلعہ اور محبوبہ کے یادگار کا ممتاز محل کے نام کا تاج محل اور قطب مینار آپ کا نہیں ہے۔ اس کی جو آمدنی بھی ہے نا، وہ بھی آپ کو ایک ڈھیلا نہیں ملتی ہے۔ کاش ان بادشاہوں نے کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی بنائی ہوتی، کوئی کالج بنایا ہوتا، کوئی عالمی پیمانے کی خوبصورت دارالعلوم کی عمارت بنائی ہوتی، تو شاید یہ غریبی کے دن ہماری قوم کے نہیں ہوتے۔ ہم تو آئے ہیں چلا کے چلے جائیں گے، اور یہی کام مولوی کا ہے، چیخنا، چلانا، سمجھانا، بجھانا، مگر محنت تو آپ کو کرنی ہے۔ کل کی شب میں ہم جویا میں تقریر تھی، وہاں تھے امروہہ ضلع میں، جن کی یہاں کھانے کی دعوت تھی، وہ بھی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کرنے کے لیے 3 ٹوٹیاں لگا رکھی، اور مصلی 4-5 ایک کمرے میں رکھ چھوڑا انہوں نے۔ پھر مجھے پکڑ کے اپنے ایک کمرے میں لے گئے، تو انہوں نے کہا حضرت دیکھیے، یہ ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہمارے گھر میں ہے مدرسے سے، کتابوں کی۔ میں اپنی تقریر میں اس کی بار بار وضاحت کرتا ہوں، ہر مسلمان کے گھر میں کم سے کم 2-4 ٹوٹیاں اس کام کے لیے لگی ہوں کہ لوگ وضو کریں اس سے، یہ پتا چلے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ مصلے رکھے ہوئے ہوں، یہ پتا چلے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ کتابیں دین کی ہوں، بچے ہوشیار ہوں تو انہیں پڑھیں، دین کے مسائل سیکھیں۔ انہوں نے یہ 3 چیزیں مجھے دکھائیں کہ آپ جو تقریر میں کہتے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں ان 3 چیزوں کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ ماحول ہمارے گھر میں ہوگا، تو صبح جب آپ کا ننھا منا بچہ آنکھ کھولے تو وہ دیکھے کہ ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بھائی سجدے میں گرا ہوا ہے، بہن وضو کر رہی ہے، باپ بھی مصلی سنبھال رہا ہے۔ پھر جب وہ بچہ پوچھے آپ سے کیا کر رہے ہیں، آپ بتائیں پیار سے کہ میں بیٹا اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، خدا کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اللہ کا سجدہ کر رہا ہوں، وضو کر کے پاکیزگی حاصل کر رہا ہوں۔ جس گھر میں یہ اہتمام ہوگا بچوں کے لیے، اس گھر میں اللہ کریم کی برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور وہ بچے اور وہ بچیاں آوارگی فکر کا شکار نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی گود ماں کی ہوتی ہے، جسے یونیورسٹی کہا جاتا ہے، مدرسہ کہا جاتا ہے، اسکول کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہیں سے ماں کو اور باپوں کو اپنے بچوں کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ غور سے سنیے گا، مجھے چیخنا چلانا کم آتا ہے۔ یہیں سے بچوں کو ذہنی اعتبار سے
سے آپ کو مہمیز دینے کی ضرورت ہے. جب ایک ماحول دینی پا کر کے بچہ اس میں اس کا پروگریس ہوگا تو وہ بچہ یقیناً دین مصطفیٰ کا پیروکار بنے گا. آپ قطعی یہ دماغ میں مت لائیے کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ کے بچے کو دیندار بنایا جائے گا. ہو نہیں سکتا. ایسا شبخون مارا ہے ویسٹرن کلچر نے کہ مسلم مائیں اپنے بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے خرید کے لا کے پہناتی ہیں. نہیں پہناتی ہیں. بازار میں جو سب سے چھوٹا کپڑا ہوگا نا وہ کپڑے. لڑکوں کو پھٹی پھٹی پینٹیں. ایسا کتنا بڑا منگتا ہے یہ کم. یہاں بھی پھٹا ہے, یہاں بھی پھٹا ہے, یہاں بھی پھٹا ہے, ادھر بھی پھٹا ہے. پینٹیں اتنی چھوٹی, اگر کبھی مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے نا اور رکوع سجدہ میں چلا جائے تو پتہ نہیں کہاں دبئی تک دکھائی پڑتا ہے. اتنی چھوٹی پینٹ. اپنی بھی نماز خراب کرتا ہے بندہ اور پیچھے والوں کی بھی نماز خراب کرتا ہے. ویسٹرن کلچر کو ایکسپٹ کرنے کا یہ جنون جو ہماری قوم کے اندر پایا جاتا ہے, اس جنون سے اور اس پاگل پن سے ہمیں اپنے بچوں کو روکنا ہوگا. ورنہ ایسی نسل ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے کہ جس نسل کو دیکھنے کے بعد اس وقت تھوڑا سا دینی شعور رکھنے والا آدمی یا تو پگلا جائے گا یا خودکشی کر لے گا اپنی نسل کو دیکھنے کے بعد. جتنے اسکول ہیں ملک میں اور بیرون ملک میں, وہاں پر ایک ہی کام کیا جاتا ہے, مسلم قوم کے بچوں کو بے دین بنایا جائے. ہماری قوم کے لوگ مدرسے میں بچے کم بھیجتے ہیں نا, ایک دم کم بچے بھیجیں گے. اسکول بھیجیں گے, کالج بھیجیں گے, کانوینٹ میں بھیجیں گے, مدرسے میں ایک دم نٹہوا اس کو بھیجیں گے. ہاں دونوں ناک چالو ہے, وہ تشریف لاتا ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے, پھٹی پھٹی کتاب لے کر کے. ہمارا بچہ پڑھنے آتا ہے مدرسے میں. ہماری قوم کے ذمہ داروں کو یہ بھی شعور نہیں ہے کم از کم ہم کچھ ایک سا ماحول کریٹ کریں جہاں پر بچے ہمارے دیندار بنے, مہذب بنے, شرعی نقطہ نظر سے یہ تو جانے یار کہ میں مسلمان کا بچہ ہوں. یہ بھی شعور نہیں. ایک طرف تو چڈی اینڈ کمپنی رہ گئی, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ایک طرف تو دیوبندی طبقہ سنیوں کو لوٹ رہا ہے اور دوسری طرف ویسٹرن کلچر ہمارے مسلمانوں کا ایمان تباہ کر رہا ہے, اور تیسری طرف نان مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اس کوشش میں ہے کہ مسلمان کو ایک دم دنیاوی نقطہ نظر سے اپنگ اور اپاہج بنا دیا جائے. اس ماحول میں ہم اپنے بچوں کی اگر حفاظت نہیں کر پاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ڈاکٹر اقبال کے شعر کے مطابق نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. جتنے حلوے کھانے ہیں کھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنے 11ویں کے مرغے پکانے ہیں پکا کے کھا لیجیے, کچھ نہیں ہونے والا ہے. شربتیں, سبیلے, کھچڑے, پلاؤ سب کھا لیجیے, کچھ فرق پڑنے والا نہیں. اگر ہم نے دینی شعور اپنے بچوں میں نہیں پیدا کیا یہ کسی کام کا نہیں ہے, کسی کام کا نہیں. اور یہ ہر گھر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دینی ماحول برپا کرے. ہر گھر کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے جلسوں کا ایک مزاج ہے
آئے بیٹھے، کچھ سنے، کچھ ٹہلے، کچھ گھومے، کچھ دیکھنے آئے، کچھ سننے آئے، اور پھر روانہ ہو گئے صاحب۔ یہی ہوتا ہے پورے ملک ہندوستان میں، ہم سے زیادہ جلسہ کوئی نہیں کرتا، یعنی کہ مسلمانوں سے زیادہ سنی مسلمان ہوتا ہے، اور سنی سے زیادہ جلسہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے، مکمل 50-60 سال سے جلسے ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اربوں خربوں روپے جلسے پہ خرچ ہوتے ہیں، مگر ڈھنگ سے ہمارا ایک مسلمان نماز پڑھنا نہیں جان پاتا ہے، وضو کرنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا تو دور کی بات رہی، نماز ہی پڑھنا نہیں آتا۔ 80 سال کا بڈھا ہو گیا، نماز پڑھنا نہیں آتا یار، سیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ہمارے اسٹوجوں سے دھماکے دار خطاب ہوتا ہے، چلا پکار کر کے، پھینکم پاک کر کے، جیسا بس ہم کو تو تیر مارنا ہے۔ کاش ہماری جماعت کا ہر ذمہ دار عالم دین اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص چرواہا ہے، چرواہا، اس کی ریوڑ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، باپ سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیر سے اس کے مرید کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹیچر سے اس کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا، مولانا سے اس کے شاگرد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیاری ہر ایک کر لے، ہم رب کو جواب کس طرح دے سکتے ہیں؟ ابھی ہے زندگی، مرے نہیں ہے۔ شبرات آ رہی، دیکھنا کتنے حلوے بنا کے کھائیں گے، سوکھا والا الگ، گیلا والا الگ، کاجو کتلی والا الگ، روے کا الگ، اور جی جنابے والا سوجی والا الگ، بنائیں گے، خوب کھائیں گے۔ اسی کا نام تیوہار ہم نے رکھ لیا ہے۔ شب برات حلوہ کھانے اور بنانے کا تیوہار نہیں ہے، شب برات اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی رات ہے، گناہوں سے رونے کی رات ہے، اللہ کی طرف رجوع لانے کی رات ہے، خدا کے دربار کرم میں اپنے پاپوں پہ آنسو گرا کے داغبن کے دھبوں کو دھلنے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ کرم میں روزی طلب کرنے کی رات ہے، پروردگار عالم کے دربار میں عمر میں خیر و برکت مانگنے کی رات ہے۔ لیکن ہم کہاں جاگے؟ رات آئی نا اس شبات والی تو اتنا بڑا دیگ چڑھا دیا کہ چائے بنتی رہے، لوگ پیتے رہے چائے، ٹہلتے رہے، گھومتے رہے، مسجد کی بتی جلی رہی ہے، وہیں پیشاب فرمائیں گے جا کر کے، وہیں گپے لڑائیں گے، بیٹھ گیا، رات بھر جاگ لیا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ٹٹولی اپنے دل کو۔ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے یقینی طور پر صرف اہل علم علماء ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا اخذوا عالما، یا تو عالم بنو، او متعلما، یا طالب علم بنو، او مستمع، یا عالم کی بات سننے والا بنو، او محبا ولا تکن الخامس، یا تو عالم سے محبت کرنے والا بنو، پانچواں مت بننا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عالم بنو، طالب علم بنو، عالم کی بات سننے والا بنو، یا عالم سے محبت کرنے والا بنو۔ کمیٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی مولانا، کوئی امام، کوئی حضرت ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں نا، تو کچھ ایسے فتین پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے جگاڑ لگا اور اس کو اس گاؤں سے ہٹاؤ، ہاں یہ ہٹ جائے گا نا، زیادہ دن رہے گا تو لوگ اس کے گرویدہ بن جائیں گے، اور یہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا ہم کو منواتا رہے گا، تو ایسا کچھ گوتھ دو کہ جلدی سے ٹرکا دو اس کو یہاں سے۔
یہ چل رہی ہے پرکریا. ہر گاؤں کی دردشا یہی ہے. لیکن دوستو اگر دماغ میں کسی کے ایسے کیڑے جنم لے چکے ہیں تو ان کیڑوں کو باہر نکال دو. ایک مثبت سوچ کے آدمی بنو کہ ہمارے گاؤں کے بچوں اور بچیوں، جوانوں اور بزرگوں کی اصلاح کرنے والے جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، جو قرہ ہیں، ان کی خدمت بھی کیجئے، قدر بھی کیجئے اور سیکھیے ان سے، تاکہ کم از کم آپ کی نمازیں تو صحیح ڈھنگ سے ادا ہو جائیں. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا نا سجدہ کرتے ہیں تو دونوں ٹانگ ایسے اڑ جاتی ہے. انہیں یہی نہیں پتا ہے کہ سجدے کے عالم میں ہمارے کتنے اعضاء زمین پہ لگنے ضروری ہیں. کچھ پتا ہوتا نہیں. بڈھے بابا کیا کہتا رہے، یہ کل کا لڑکا آیا ہے 20 سال کا، حافظ جی ہے، ہم 80 سال کے ہیں، ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اب اس کے پاس ہم سیکھنے جائیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی. نماز جاتی ہے تو جاتی رہے، روزے کا ستیہ ناش ہوتا ہے تو ہوتا رہے، حلال و حرام کی تمیز غائب ہے تو غائب رہے، مگر عزت نہ جانے پائے. او بندے خدا، دین سیکھنے سے عزت نہیں جاتی ہے، دین سیکھنے سے اللہ عزت پہ 4 چاند لگاتا ہے. دین سیکھو، اسلام سیکھو. اسلام اندھ بھکتی کا نام نہیں ہے، ہاں IT سیل کا نام نہیں ہے. اسلام فیکٹ ہے، حقیقت ہے. پڑھیے، غور کیجئے اور پھر اس کے بعد عمل کیجئے اسلام کو تسلیم کر کے. ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، بس ختم بات. 14/8 ہماری قائم ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وراثت میں اسلام ملا ہے، لیکن اسلام پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، مدرسوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجتے ہیں، صرف اسکول میں بھیجتے ہیں. ابھی 2 ہفتہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی. ان کی شہزادی صاحبہ بہت بڑی ڈاکٹر بن کر کے چپکے سے بھاگ گئی، دوسرے کا شادی کر لیا. ان نے گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، تھانے میں حاضری ہوئی. اب باپ اور ماں دونوں بیٹھے اپنی بیٹی کے سامنے، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پیر پکڑ رہے ہیں، پیشانی چوم رہے، ارے بیٹی مان جا، ارے مان جا. دونوں دھواں دھار روئے جا رہے ہیں. پوری زندگی کمائی اپنے بچی پر پڑھانے پہ خرچ کر دی، دین نہیں سکھایا ظالم نے دین. نتیجہ یہ ہوا کلنکت کر دیا پورے خاندان کو اس لڑکی نے. کاش ہماری قوم کے لوگ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو پہلے دین سکھائیں، دین، تاکہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جانے کے بعد ہمارا بچہ، ہماری بچی یہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اس راہ پہ نہیں جانا ہے. ہم بھی روز چلتے رہتے ہیں نا. اسکولوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں ہم. بڑے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، یہ کس بلا کا نام ہے بھائی صاحب؟ اسلام اس جنگلی پن کو، جانور پن کو کوئی اس راستہ نہیں بتاتا. یہ جنگلی لوگوں کا کام ہے کہ یہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے. اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. صرف کھانے کے لیے آج اس ہوٹل میں چاٹنے گئے، کل اس ہوٹل میں چاٹنے گئے، وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور بےہودگی کر رہے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں لوگ. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے میری بیٹی ڈاکٹر بننے گئی ہے، میری بیٹی انجینئر بن رہی ہے، میری گڑیا جو ہے نا لوئر بن رہی ہے، ماشاءاللہ وہ پڑھ رہی ہے، پنجگنی میں پڑھ رہی ہے، یورپ میں گئی پڑھنے کے لیے، لندن پڑھنے گئی ہے. پڑھ کے آئے گی تو ساتھ میں ڈگری کے ساتھ میں تمہاری داڑھی، مونچھ، ناک واک سب کٹوا کے آئے گی. اور ایسے نکٹے بنو گے نا، کہیں چہرہ دکھانے کے لائق نہیں بنو گے. اس لیے
اسکول اور کالج کی چوکھٹ پر بھیجنے سے پہلے مصطفیٰ کے اس مدرسے میں بھیجو اپنے بچوں اور بچیوں کو، جہاں انہیں بتایا جائے، سکھایا جائے تم ایک مسلمان کی بچی ہو، شہزادی ہو، مسلمان کے بچے ہو، اور مسلمان کو دین سیکھنا اولین ترین ذمہ داری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، حدیث شریف میں آیا ہے علم سیکھنے والے علماء کے لیے بخشش کی دعا مچھلیاں پانی میں کیا کرتی ہیں، چونٹیاں اپنے سوراخ میں علماء کے بخشش کی دعا کیا کرتی ہیں۔ عالم کا یہ رتبہ ہے۔ آقا کریم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنے بچوں پہ محنت کیجئے، پڑھائی پہ محنت کیجئے، تربیت پہ محنت کیجئے، اور آپ کے بچے اور بچیاں اگر اسکول کالج پڑھ رہے ہیں تو کم از کم ان کے نوٹ بکس چیک کرتے رہیے، ان کی ایکٹیویٹیز پر دھیان دیتے رہیے، ان کے موبائل کو باضابطہ جانچ کرتے رہیے، چیٹنگ کو دیکھتے رہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو گاڑی بہت دور نکل چکی ہو تب آپ کو احساس ہو یار کیا سے کیا ہو گیا رات ہی رات میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں نے باضابطہ افراد سیٹ کر رکھے ہیں، غیروں نے اپنی بچیوں کو، مسلم بچیوں کو پکڑنے کے لیے، یارانہ گاٹھنے کے لیے، دوست بنا کر کے پھر اس کو برباد کرنے کے ڈگر پہ لگانے کی کوشش چل رہی ہے۔ آئے دن ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اغیار کی، اگر کسی نے اس طرح کیا مسلمان بچیوں کے ساتھ تو ہم انہیں پیسے کئی لاکھ دیں گے، دھندا کروائیں گے، سیفٹی دیں گے، یہ اعلان آتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں اگر ڈاکو ڈکیتی کے چکر میں لگا ہوا ہے تو کم از کم ہمیں اپنے باؤنڈری کو تو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ سورداس بن کر کے چپ چاپ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے محلوں کے بچوں پر دھیان رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے قدم بہک رہے ہوں اور اغیار کے گود میں چلے جائیں۔ اور ماں اپنی بچیوں سے ایک دم فرینکلی ہو کر کے انہیں دین سکھاؤ، باپو اپنے بچوں سے ایک دم کلوز ہو کر کے انہیں دین سکھائیے، اس سے پہلے کہ کوئی بد کردار، کوئی بد عقیدہ، کوئی ظالم دوست آپ کے لڑکے کو دوستی گاٹھ کر کے اس کے دل پر کوئی گناہوں کی بےہودگی کی تحریر لکھے، آپ خود کلوز بن جائیے اپنے بچے کے، اس بچے کے دل پر مصطفیٰ کے پیار کی تحریر آپ لکھ دی، عشق رسالت پناہ کا چراغ جلا دیے اس دل کے اندر تاکہ وہ اس کے قدم لرزنے بہکنے نہ پائے۔ ساتھی ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو، ہمارے اساتذہ کے پاس وہ تعویذ بنوانے آئے تو روئے جا رہے ہیں۔ ہم نے حضرت کیا بات ہے، بہت روئے جا رہا ہے۔ کہا انہوں نے کیا اس کی لڑکی جو ہے انجینئر بن رہی تھی فلاں اس یونیورسٹی میں، اور وہ کسی سردار جی کے ساتھ جو ہے روانہ ہو گئی ہے، اب یہ آیا کہ کوئی پلیتا دے دیجئے تاکہ وہ مان جائے۔ ہم نے کہا اب کون سا پلیتا کام کرے گا، جو پلیتا کام کرنا تھا وہ تو کر گیا بھائی صاحب، اب کون سا پلیتا کام کرنے والا ہے۔ اگر پلیتے ولیتے کوئی کام کرتے نا بذات خود کسی پلیتے پہ کوئی دم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات دماغ سے نکال دیجئے کہ بھئی دعا تعویذ کروا لیں گے چاہے نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں اور ہمارا بہت دھندا فارم میں آ جائے گا، کچھ نہیں آنے والا ہے۔ ہاں کچھ نہیں آنے والا ہے فارم وام میں۔ اگر ایسا ہوتا تو تعویذ بنانے والا اتنا پاگل نہیں ہے، کمرہ بند کرتا اپنی تعویذ روز بناتا۔ آج گاڑی لے رہے ہیں 4 ویلر کا سیکنڈ کیا نام ہے وہ پھٹپھیا بلٹ لے کے آ رہے ہیں، پھر وہ کر رہے ہیں، وہ خودے بنائے گا اپنی تعویذ، آپ کا بنائے گا؟ بالکل نہیں بنانے والا۔ لیکن اس کو پتا ہے اس طرح سے اگر ہم نے سماغ نہیں رچایا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ نا کچھ کیا ہوا ہے تمہارے پر، ارے کوئی قریبی ہی ہے تو آدمی کیا سوچتا ہے، اچھا وہ ہمارا چچا تھا نا وہ، اسی نے کچھ کیا ہوگا۔
پھنس گئے. بدگمانی اسلام نے حرام قرار دی ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. وَلَا تَجَسَّسُوا کا بھی فرمان آیا ہوا ہے. ٹوہ میں مت پڑیے کسی کے. سمجھ میں؟ مگر یہ اچھا وہ اپنی طرح سے بھی شگوفہ چھوڑ دیتا ہے. کوئی قریبی ہی عورت ہے جس نے کچھ کیا ہے. اچھا ایک بات بتائیے کہ کبھی آپ کا کوئی کپڑا غائب ہوا ہے؟ اب 25-30 سال سے کس کے باپ کو یاد ہمارا کپڑا غائب ہوا ہے؟ اب اسی میں الجھ جاتا، یار کہاں پھیلایا تھا کپڑا، کہاں لٹکایا تھا. تو اب جھوٹے ہوں ہاں کر لیا. تب اس کو پتا ہے نا کہ ہاں اب مرغا پھنسا جال میں. بولے بابا ارے اس کو ٹھیک کر دیجئے، بابا ٹھیک کر دیجئے. کہا بالکل قسم خدا کے بالکل ٹھیک کر دیں گے. تو بابا کیا لگے گا؟ کہا شیر کے سینے کی ہڈی، بندر کا مونچھ کا بال، بھالو کا ناخن. نے کہا حضرت کہاں ملے گا یہ؟ کہا سب ملتا ہے، پیسہ دیجئے. 10,000 20,000. اب مرتا کیا نہ کرتا بیچارہ. ٹکا دیا حضرت کو. کہا دیکھیے نوچندی جمعرات کو آئیے گا، ایک زندہ مچھلی لے آنا اور ایک لال کپڑا آدھا میٹر کا، کالا دھاگا لے آنا. اب بیچارہ لے کے گیا، اس کے منہ میں تعویذ جو لال پیلی بنایا تھا ٹھونس دیا مچھلی کے منہ میں. باندھ بوند کر کہا جس کو لے جائیے رات کے ٹھیک 12 بجے قبرستان میں جانا، ایک پرانی قبر میں کھودنا ایک ہاتھ اور چپکے سے اس کو اسی میں رکھ دینا مچھلی کو، اور بھور دینا مٹی سے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. اس کا باپ دیکھے گا، ڈر کے مارے ویسے ہوا سرک گئی بجائے گی، ایسا بھگے گا نا پیچھے، کبھی سوچے گا بھی کہ ایسے ترچے بھی دیکھ لیں. اب وہ انتظار کر رہا، ارے کب کام ہوگا. اب بابا کا تو کام ہو گیا 20,000 کا، تمہارا ہو چاہے نہ ہو. یہ کاروائی چل رہی ہے. او بندے تیری بگڑی تیرے رب کے دہلیز کرم پہ بنتی ہے. نمازیں پڑھتا ہے؟ امام صاحب کتنے نمازی ہیں آپ کے یہاں؟ اچھا اس کے علاوہ ایک سب میں کتنے بندے آتے ہیں؟ کتنے مسلمان اس گاؤں میں آپ کے محلے میں؟ اللہ، ارے تم نے شرم نہیں آتی یار؟ اللہ کا رزق 3 مرتبہ کھاتے ہو ماشاءاللہ. کیا صبح بھی ناشتہ، دوپہر میں بھی اور شام کو بھی مرغا قورمہ، چپڑی چپڑی روٹی اور 10 مرتبہ چائے اور پان کوچ کوچ کر کے ایک دم لال لال بنے رہتے ہو. اللہ کی روزی کھاتے ہو اور اللہ کی عبادت کرنے میں شرم آتی تمہارے؟ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. سمجھ رہے ہو؟ پہلی فرصت میں او مسلمان سنی، سن مت بن. نماز تیرے اوپر فرض ہے، 24 نمبری کے اوپر نہیں. نماز تجھ پہ فرض ہے، تو پڑھ نماز. کتنے تعجب کی بات ہے، جس پہ نماز فرض ہے وہ بیٹا جمعہ پڑھنے آتا صرف، اور جس پہ فرض ہی نہیں پوری ہندوستان کیا پوری دنیا میں نماز 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 اسی کی تبلیغ کرتا پھر رہا ہے. یہ دنیا کا عجوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھنے جاؤ تو اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے کے جایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ 7 سال کا بچہ ہو تو اپنے بغل میں کھڑا کر لیا کرو. دیکھا یہ گیا ہے کہ بچہ کھڑا ہوا ہے، اب بعد میں کوئی موٹکا آدمی آیا نا تو جھٹ سے اس کو یوں پکڑتا ہے، دوسری صف میں لے آتا، خود وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. تیرے باپ کا گھر ہے یہ؟ پھر کوئی دوسرا آیا تو دوسری صف سے نکالا، اس کو تیسری صف میں کر دیا، بچہ ایک دم چلا گیا پیچھے والے میں. اللہ کے گھر میں تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، تم اس کو ہٹا کر دوسری صف میں کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ دماغ سے نکال دو کہ اگر یہ 7 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ ہمارے 2 بڑے کے بیچ میں کھڑا رہے گا تو قطع صف واقع ہو جائے گی. کہیں نہیں لکھا ہوا ہے.
کوئی قطع سب کو اپنی ہوتی ہے، بلکہ ان بچوں کو اگر سب کو ایک سائڈ میں پیچھے کر دو تو کبڈی کھیلتے ہیں، مسجدیاں میں کبڈی کھیلتے ہیں، ایسے پٹکن پٹکا کریں گے نا کہ آپ سوچتے رہ جائیے۔ اس لیے بڑوں کے بیچ میں بچے اگر کھڑے ہوتے نا، انہیں ڈر رہے گا کہ بغل میں میرے کوئی کھڑا ہوا ہے، نہ بدماشی کریں گے نہ مسجد میں شور شرابہ ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں سیکھیے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرے پاس اتنی کوئی ڈینگ ڈانگ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ بہت زیادہ یہ وہ کروں، ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیے، اور قائم رہتے ہوئے نمازیں 5 وقت کی پڑھتے رہیے۔ ہاں، اگر نماز نہیں پڑھے نا اور صرف اتنا ہی دعویٰ ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہیں، تو آپ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ بے نمازی سنی اور مسلک اعلیٰ حضرت کا دعویٰ دونوں میں بونے بعید ہے۔ حرام غذا کھانے والا سنی اور مسلکی اعلیٰ حضرت پہ گامزن رہنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ مسلکی اعلیٰ حضرت کوئی چڑیا کا نام ہے؟ کیا ہے مسلکی اعلیٰ حضرت؟ امام اہل سنت خود فرماتے ہیں میرا مسلک و مشرب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ پڑھ لو فتاوی رضویہ۔